اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے، بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے، اس لیے ملک ماتم کرے گا اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتواں ہو جائیں گے، بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی۔ تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کر اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند جو کاہن سے بحث کرتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہ ایسا حوالہ ہے جس کے اوپر میں بے شمار دفعہ کلام آلریڈی پہلے سنا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آج جو کلام مقدس میں سے بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خداوند کا جھگڑا۔ کہ خداوند کہتا ہے کہ I have a charge against you، کہ میرا تم سے جھگڑا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام مقدس میں سے شیئر کروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خداوند بھی جھگڑے کرتا ہے؟ کیا خداوند بھی لڑائیاں کرتا ہے؟ ہاں جی، کرتا ہے۔ اور جو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جی، ہاں جی، یاد رکھیں خداوند کلام مقدس میں لکھا کہ وہ جھگڑا کرتا ہے، اور یہاں پر ابھی لکھا ہے اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے۔ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے اس کے 45ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے، افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ اور پھر یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، میں تم سے جھگڑوں گا۔ کیا کروں گا؟ میں تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا۔ خداوند اپنا جھگڑا جو ہے وہ ایسے نہیں چھوڑ دیتا بڑی آسانی کے ساتھ، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ میں تمہارے بیٹوں کے ساتھ اور پھر آگے تمہارے بیٹوں کے بیٹوں کے ساتھ بھی جھگڑا کروں گا۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے۔ کیا ہے؟ خداوند کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے، بڑی غضبناک بات ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہم صلح بنائے رکھیں، خدا کے ساتھ صلح رکھیں، خدا کے ساتھ امن اور شانتی کے ساتھ رہیں، خدا کے قہر اور غضب کو ہمیشہ ٹھنڈا کرنے میں لگے رہیں، کیونکہ جب خدا کا قہر اور غضب نازل ہوگا تو پھر خدا اپنے قہر اور غضب میں کچھ نہیں دیکھتا، پھر خدا سب کچھ فنا کر دیتا ہے، پھر خدا سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج جو ہم بات تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ the Lord has a charge against you، کہ خداوند کا تم سے جھگڑا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خداوند کا آلریڈی جھگڑا شروع ہو چکا ہے، اگر جھگڑا ہے تو پھر کیا ہم کریں کہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے؟ کیا کریں کہ جھگڑا آگے نہ بڑھے؟ کیا کریں کہ جھگڑا وہیں کا وہیں ختم ہو جائے؟ کون سی باتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر خداوند جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے؟ تو میرے عزیزو، اس 2 آیات میں، پہلی 2 آیات میں 10 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو دیکھ کر خداوند اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ اور خداوند کہتا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر میرے حضور میں دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنے گناہوں سے پھریں، تو پھر میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ صلح اور سلامتی کا
बड़ा आसान सा तरीका जो है तवारीख की किताब में बताया गया है, लेकिन यहां पर बयान करता है कि मेरा झगड़ा है। और झगड़ा किन बातों से है? यहां पर 10 बातें बयान की गई हैं, और याद रखें ये जो 10 बातें हैं ये 10 इंसानी रवैये हैं। अगर हम इन रवैयों को तब्दील कर लें, अगर हम इन बातों को अपनी जिंदगी में से निकाल लें, तो हम खुदावंद के साथ सुलह में जिंदगी बसर कर सकते हैं। कैन यू से आमीन? पहली बात जिसका यहां पर जिक्र है कि क्यों खुदावंद का इस मुल्क के रहने वालों के साथ झगड़ा है, वो बयान करता है कि वो सच्चाई से खाली है। देयर इज नो ट्रूथ इन देम। दूसरी बात कि वो शफकत से खाली हैं, दे हैव नो मर्सी फॉर अदर्स। तीसरी बात वो खुदा शनासी से खाली हैं, देयर हार्ट्स आर एम्प्टी फ्रॉम द नॉलेज ऑफ गॉड। फिर चौथी बात है कि वो बद जुबान है। पांचवी बात अहद शिकन है। छठी बात खून रेजी करते हैं। सातवीं बात चोरी करते हैं। आठवीं बात हरामकारी करते हैं। नौवीं बात जुल्म पर जुल्म करते हैं। और फिर 10वीं बात लिखी है कि वो कत्ल व गारत करते हैं। इसलिए खुदावंद का इस मुल्क के रहने वालों के साथ झगड़ा है। आइए जरा इन बातों को वन बाय वन देखें। पहली बात लिखी है कि सच्चाई से खाली है। सच्चाई से खाली से क्या बात आपके जहन में आती है? हाँ जी, सच नहीं बोलते। सच्चाई से खाली है कि वो सच्चाई का साथ नहीं देते। और जरूर है कि हम सच्चाई का साथ दें, चाहे हमारी गर्दन ही क्यों ना कट जाए। हम सामने आकर सच्चाई को बयान करने की जरूरत और दलेरी नहीं रखते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि मेरा इस मुल्क के लोगों के साथ झगड़ा है। हम पीठ पीछे तो बहुत सारी बातें करती हैं। याद रखें, जब हम सच्चाई का साथ देंगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि सच्चाई हमें आजाद करेगी, क्योंकि यीशु मसीह खुद सच्चाई है। उसने कहा है कि राह, हक और जिंदगी में हूं। हक जो है वो सच्चाई है और सच्चाई यीशु है। और जब यीशु हमारी जिंदगी में आएगा तो फिर वो हमें रिहाई देगा, हमें आजादी देगा और फिर हमें बरकत देगा। याद रखें, सच्चाई को बयान करके आपको उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर झूठ को बोलकर आपको उसे हमेशा याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या कहा था। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद में बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद की आपके साथ सुलह हो, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको मजबूती दे, तो फिर याद रखें कि झूठ कर छोड़कर हमें सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमें आजाद करेगी, और सच्चाई जो है वो हमें कभी भी शर्मिंदगी का सामना करने नहीं देती। सच्चाई जो है वो हमें शर्मिंदगी से बचा लेती है। सच्चाई जो है वो वक्ती तौर पर कड़वी तो लगती है, मगर इसके नतायज जो है वो दूर रस जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। सच्चाई जो है वो आपको गम से बचा लेती है। सच्चाई जो है वो आपकी साख को, आपकी रेपुटेशन को खराब होने से बचा लेती है। सच्चाई जो है वो आपको खुदा के दिल के मुवाफिक बना देती है। सच्चाई कड़वी तो लगती है, लेकिन इसके नतायज बहुत अच्छे होते हैं। सच्चाई आपको खुदावंद में मजबूत बनाती है और आपके दिल को सुकून देती है। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो वो झूठ जो है वो आपको बेआराम कर देता है। आपकी जिंदगी में से सारा सुकून जो है वो चोरी कर लेता है, और फिर वो झूठ जो है वो आपको अबतरी की तरफ धकेल देता है। और फिर वो झूठ जो है आपको दूसरों का सामना करने की बजाय दूसरों से मुंह छुपाने पर मजबूर कर देता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि इस मुल्क के लोगों के साथ मेरा झगड़ा है। फिर दूसरी बात जो यहां पर बयान की गई है वो है कि ये इस मुल्क के लोग शफकत से खाली हैं, खुदावंद के रहम और फजल से खाली है, तरस से खाली हैं। और याद रखें, शफकत का ताल्लुक जो है वो दूसरों के साथ है। शफकत जो है वो एक बिहेवियर का, एक रवैये का नाम है, और इसका ताल्लुक दूसरों के साथ है। दूसरों में जब आप गुनाह को देखते हैं तो कहर और गजब से भर जाते हैं, लेकिन मगर जब वही गुनाह खुद करते हैं तो फिर खुदा के रहम और खुदा के तरस को पुकारना शुरू कर देते हैं। और इसकी खूबसूरत मिसाल जो है वो हमें दाऊद की जिंदगी में नजर आती है। दाऊद ने जब हथियोरिया की बीवी को ले लिया
تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ناتن نبی نے آ کر اس کو آگاہ کیا، اس کو گناہ کے اس کے گناہ کو اس کے اوپر ظاہر کیا، اور ناتن نبی نے اس کو ایک کہانی سنائی اور اس کو کہا کہ ایک شخص تھا، دو آدمی تھے، ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا۔ جو امیر تھا اس کے پاس بہت ساری بھیڑیں بکریاں تھی، لیکن جو غریب آدمی تھا اس کے پاس میں چھوٹی سی ایک بچیا تھی جس کو وہ اپنے بچوں کے ساتھ رکھتا تھا، اور اس کے بچوں کے ساتھ وہ کھاتی پیتی تھی، اور اس کو وہ اپنی بیٹی کی طرح، اپنے بچے کی طرح اس کو پال رہا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ امیر آدمی کے گھر میں ایک مہمان آیا، تو اس نے اپنی بھیڑ بکریوں میں سے لینے کی بجائے اس غریب آدمی کی بچیا کو لے کر ذبح کیا اور اس کو اپنے مہمان کو کھلایا۔ جب داؤد نے یہ کہانی سنی تو وہ قہر سے بھر گیا، غصے سے بھر گیا، اور اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ واجب القتل ہے، ضرور ہے کہ یہ شخص ہلاک کیا جائے، ضرور ہے کہ یہ شخص قتل کر دیا جائے۔ تو ناتن نبی نے اسے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ تو ہی ہے، وہ شخص تو ہی ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس نے، آپ اس ساری کہانی کو سیموئیل کی دوسری کتاب اس کے 12ویں باب کی پہلی 6 آیات میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، جب داؤد کو یہ ساری کہانی کا پتہ چلا تو وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے سامنے خاکسار ہوا۔ اس نے خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے سام 51 لکھا، زبور 51، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ آپ گھر جا کے اس زبور کو ضرور پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو زبور نویس کے داؤد کے دل کی کیفیت کا پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح درد کے ساتھ، کس طرح کرب کے ساتھ، کس طرح آنسوؤں کے ساتھ، کس طرح خاک اور راکھ میں بیٹھ کر خدا کے سامنے معافی مانگتا ہے اور اپنے آپ کو ہمبل بناتا ہے۔ تو میرے عزیزو، داؤد جو ہے وہ ہوسیہ نبی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ وہ اپنی بدی کو دیکھتے نہیں لیکن دوسروں کی بدیوں کو بہت زیادہ اچھال دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کی حرکات سے، اس طرح کے رویوں کو بدلیں۔ پھر تیسری بات جو ہوسیہ نبی بیان کرتا ہے اپنے صحیفے میں کہ کیوں اس ملک کے لوگوں کے ساتھ خداوند کا جھگڑا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خدا شناسی سے خالی ہیں۔ لوگوں نے خدا کو جاننا ترک کر دیا ہے، لوگوں نے خدا کے کلام کو جاننا ترک کر دیا ہے، اور یاد رکھیں جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو جانیں گے اتنا زیادہ آپ خدا کے دل کو جانیں گے، اور جتنا زیادہ آپ خدا کو جان پائیں گے اتنی ہی زیادہ لائق طور پر اور مناسب طور پر خداوند کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور اس کی پرستش کر پائیں گے۔ یاد رکھیں، خدا سے لا علمی گناہ سے محبت کرنا ہے، لیکن خدا شناسی جو ہے وہ ہمیں گناہ سے دور کر دیتی ہے۔ خدا سے لا علمی جو ہے وہ ہمیں جھوٹ اور خود غرض بنا دیتی ہے، جھوٹ کے فرزند اور خود غرض شخص بنا دیتی ہے، لیکن خدا شناسی جو ہے وہ ہمیں سچا اور مخلص انسان بنا دیتی ہے۔ خدا سے لا علمی جو ہے وہ ہمیں غرور، گھمنڈ اور تکبر کی دلدل میں پھینک دیتی ہے، جبکہ خدا شناسی جو ہے وہ ہمیں حلیم اور فروتن بنا کر خدا کے لائق بنا دیتی ہے۔ خدا سے لا علمی جو ہے وہ ہمیں دنیا کی پستیوں میں لے جاتی ہے، لیکن خدا شناسی جو ہے وہ ہمیں دنیا کی بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ خدا سے لا علمی جو ہے وہ ہمیں موت کے وارث بنا دیتی ہے، موت کے فرزند بنا دیتی ہے، مگر خدا شناسی جو ہے وہ ہمیں موت کی قید سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو جانیں، خدا کے دل کو جانیں، خدا کے دل کی دھڑکن کو سننے کی کوشش کریں، خدا کے ارادے کو جاننے کی کوشش کریں کہ خدا کا میری زندگی کے لیے کیا ارادہ ہے، خدا کی میری زندگی کے لیے کیا مرضی ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس مرضی کے مطابق ڈھال سکیں، تاکہ ہم اس لڑائی جھگڑے کو صلح اور سلامتی میں بدل سکیں۔ کیونکہ ہوسیہ نبی بیان کرتا ہے کہ میرا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہے۔ میرے عزیزو، چوتھی بات جس کی وجہ سے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ خداوند کا جھگڑا ہے اور جو ہوسیہ بیان کرتا ہے وہ ہے کہ یہاں کے لوگ بد زبان ہیں۔ یہاں کے لوگ بد زبان ہیں۔ بد زبان لوگ جو ہیں وہ اپنی حدود کو بھول جاتے ہیں۔
بد زبان لوگ جو ہیں وہ رول اور ریگولیشنز کو توڑ دیتے ہیں. بد زبان لوگ جو ہیں وہ دوسرے شخص کی عزت اور احترام کو بھول جاتے ہیں. بد زبان لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اے بڑا بندہ جڑنا بد زبان ہے, اس سے بہتر ہے کہ بات نہ کی جائے. بد زبان لوگ جو ہیں وہ الزام تراشی کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اس لیے میرے عزیزو, یعقوب کے خط کا کبھی موقع ملا تو اس میں سے میں ضرور شیئر کروں گا کہ یعقوب جو اپنے خط میں 22 طرح کی ٹنگ کے بارے میں بیان کرتا ہے. 22 طرح کی زبان ہے, زبان کے رویے ہیں 22 طرح کے. اور آج یہ موقع نہیں ہوگا کہ میں ان چیزوں کو بیان کر سکوں, لیکن کبھی موقع ملا تو ہم یعقوب کے خط کو سٹڈی کریں گے اور اس میں سے اس وقت 22 طرح کی جو زبانیں ہیں لوگوں کی, اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں. اور وہ یعقوب بیان کرتا ہے کہ زبان جو ہے وہ آگ کی طرح کام کرتی ہے, آگ کی طرح سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی ہے, سب کچھ ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں. جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ میرے منہ پر نگہبان بٹھا, میرے ہونٹوں کی نگہبانی کر. ایسے ہی میرے عزیزو, زبور نویس کی طرح ہمیں بھی اس دعا کو اپنی دعا بنانے کی ضرورت ہے اور خداوند سے کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو میرے ہونٹوں پر نگہبان بٹھا, میرے ہونٹوں کی گلابانی کر, تاکہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو تیرے لیے اور تیری تحقیر کے لیے اور تیری کلیسیا کی تحقیر کے لیے ہو, بلکہ وہ دوسروں کے لیے بہتری, ترقی اور بڑھوتری کا باعث بنے. اور شاید آپ کو یاد ہو, میں آلریڈی یہ کلام سنا چکا ہوں کہ there is power in your words, کہ جو آپ بات کرتے ہیں اس کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے, اس کے اندر قوت پائی جاتی ہے. اور یہ میسج جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہے, اس کو دوبارہ سے جا کر ضرور سنیں تاکہ آپ اپنے لفظوں پر غور کر سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں ان چیزوں کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. پھر چھٹی بات جس کی وجہ سے ہوسیا بیان کرتا ہے کہ خداوند کا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہے, وہ ہے کہ لوگ خون ریزی کرتے ہیں. خون ریزی کرتے ہیں. خون ریزی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ قتل. اوکے, قتل. تو پھر قتل و غارت میں کیا فرق ہوگا؟ خون ریزی اور قتل و غارت, یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہاں کے لوگوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں, خون ریزی بھی پائی جاتی ہے اور قتل و غارت بھی پایا جاتا ہے. ہاں جی, تباہ, اس کے بعد سب کچھ تباہ کرنا. اوکے, خون ریزی سے مراد جو ہے وہ ہے لڑائی جھگڑا, انتشار, تفرقہ. اور خون ریزی سے مراد صرف کسی کا گلا کاٹ دینا یا کسی کے پیٹ میں چھری گھوم دینا ہی نہیں ہے. اس کا آغاز, گلا کاٹنے تک کا جو آغاز ہے وہ قہر سے, غصے سے, لڑائی جھگڑے سے اور انتشار سے ہوتا ہے. اور خون ریزی جو ہے ہم اس کو چھوٹے پیمانے پر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے پیمانے پر ہو کہ آپ نے کسی کا سر پھاڑ دیا, ہاں, تو یہ خون ریزی میں آ جائے گا. لیکن قتل کا مراد یہ ہے کہ کسی کی جان ہی ختم کر دینا, اس کی سانسیں ہی ختم کر دینا, اس کو ڈیڈ کر دینا, 100% ڈیڈ. تو میرے عزیزو, یہاں پر ہوسیا جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں خون ریزی پائی جاتی ہے. وہ خون ریزی کرتے ہیں, یعنی لڑائی جھگڑا, انتشار میں زیادہ مگن رہتے ہیں. اور خون ریزی جو ہے وہ محبت, صلح اور سلامتی کا فقدان ہے. جب محبت, صلح اور سلامتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر لڑائی جھگڑا, انتشار اور خون ریزی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے میں پھوٹ ڈلواتے ہیں. They bring the spirit of division. تو اس لیے ہوسیا بیان کرتا ہے کہ میرا اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ جھگڑا ہے. اور زندگیوں اور خاندانوں کو جب ہم تباہ و برباد کرتے ہیں اور جب تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں
तो फिर मेरे अजीजों खुदा का कलाम ये कहता है कि हम खुदा के साथ सुलह में ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे, बल्कि खुदावंद के साथ झगड़े में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और जब खुदावंद के साथ झगड़ा हो तो क्या ख्याल है, हम जीत जाएंगे? हाँ, कोई ऐसा शख्स है जो खुदा के साथ झगड़ा करके जीत जाए? कभी भी नहीं मेरे अजीजों। फिर शिकस्त जो है वो हमारा मुकद्दर है, फिर जिल्लत और रुसवाई जो है वो हमारा मुकद्दर है। याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद के हाथों में पड़ना बड़ा हौलनाक है, बहुत गजबनाक है। हौलनाक का मतलब गजबनाक है। सातवीं बात कि क्यों इस मुल्क के लोगों के साथ खुदावंद का झगड़ा है, वो है कि लोग चोरी करते हैं। इस मुल्क के लोग चोर हैं, चोर हैं। चोरी करने से क्या मुराद है कि आप किसी का मुंह ध्यान दूसरी तरफ हो और उसकी चीज उठा लेना, सिर्फ ये चोरी है? हाँ जी, क्या क्या समझते हैं चोरी क्या है? हाँ जी, किसी का हक ले लेना जो है वो हकीकी चोरी के जमरे में आता है। हकीकी चोरी के जमरे में आता है किसी का हक मारना, यानी जिस चीज पर दूसरों का हक हो उसको अपने हक समझकर ले लेना, चाहे वो बाय फोर्स लिया जाए, चाहे वो छुप कर लिया जाए, चाहे वो जहरन लिया जाए, वो चोरी के जिम्मे में आता है। और चोरी के पीछे लालच की रूह जो है वो काम करती है, द स्पिरिट ऑफ ग्रीड। स्पिरिट ऑफ ग्रीड जो है, जब लालच बढ़ जाता है तो फिर उसमें कत्लो गारत भी शामिल हो जाती है, लूट मार उसमें शामिल हो जाती है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम इससे अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि लालच जो है वो हर तरह की, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बदियों की जड़ है। हर तरह की बदियां वहां से फूट निकलती हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम लालच को और चोरी को अपनी जिंदगियों से दूर रखें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लालची जो लोग हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। लालच क्या सिर्फ मालो दौलत का ही होता है या और भी कुछ होता है? हाँ जी, हाँ जी, किसी भी चीज का क्या हो सकता है, कोई मिसाल? हाँ जी, किसी की बीवी का लालच करना। हाँ जी, और अक्कन ने मालो दौलत का लालच किया था, सोने चांदी का और पोशाक का, नफीस चादर का लालच किया, और उन्होंने रुपए पैसे का लालच किया। हाँ जी, और दुनियादारी की चीजें, घोड़ा बैल गाड़ी, ये सारी चीजें जो है, बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन याद रखें, ये दुनिया की चीजें हैं और हम शायद इन्हीं को चोरी समझते हैं। ठीक है, इन्हीं को हासिल कर लेना जो है वो चोरी समझते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज जिसके लिए हम सबसे ज्यादा गुनाह करते हैं उसको चोरी नहीं समझते, और वो है सेल्फ रेपुटेशन। सेल्फ रेपुटेशन, अपनी इज्जत। हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने अपने गुनाहों को छुपाते हैं, कितनी अपनी बातों को छुपाते हैं कि दूसरों को ना पता चले। ये चीज जो है, छुपाना जो है, जिसको पर्दा डालना जो है, वो चोरी गुनाह के जिम्मे में आता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने गुनाहों का इकरार करेगा उसके ऊपर खुदावंद का रहम होगा, लेकिन जो उनको छुपाएगा उस पर खुदा का गजब नाजिल होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब हम चीजों को छुपाते हैं, चोरी करते हैं, तो मेरे अजीजों ये जो है वो खुदा को खुश नहीं करता, ये चीजें जो है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम चोरी के उस लालच के जिम्मे से बाहर निकल आए और खुदा के सामने ट्रांसपेरेंट हो। जो जाहिरन है वही पोशीदगी में हो, और जो पोशीदगी में है वही जाहिरन हो। बहुत दफा हम दोहरा चेहरा जो है वो रखते हैं, जो लोगों के सामने है वो और है, लेकिन जो तन्हाई में है वो और है। तो खुदा चाहता है कि जो हम तन्हाई में है वही लोगों के सामने हो, और जो कुछ हम लोगों के सामने है वही तन्हाई में हो, ताकि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस ठहरे। फिर आगे 8वीं बात यहां पर लिखी है
کہ ملک میں حرام کاری ہوتی ہے. I will go quickly کیونکہ I want to finish it today یہ والا ٹاپک. پھر نیکسٹ ویک جو ہے ہم چوتھی بات آیت سے آگے پھر جائیں گے. لکھا ہے 8ویں بات کہ ملک میں حرام کاری ہوتی ہے. حرام کار یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے. حرام کار روح اور بدن دونوں کا گناہ کرتا ہے, اور خدا کہتا ہے کہ حرام کار جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اور پھر 9ویں بات لکھی ہے کہ ظلم کرتے ہیں. ظلم جو ہے وہ کمزور پر اپنا غصہ نکالنا ہے. طاقتور کے سامنے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, لیکن جو کمزور ہوتا ہے پھر اس پر ہم اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں. تو اس بھڑاس نکالنے کو کلام مقدس ظلم کہتا ہے, ناانصافی کہتا ہے. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم ناانصاف نہ ہوں, ہم ناانصافی کرنے والے نہ ہوں, بلکہ ہم کمزور کا ساتھ دینے والے ہوں, اور جہاں پر کمزوری کو دیکھیں وہاں پر اس کے لیے کھڑے بھی ہوں. یاد رکھیں اپنے سے کمزور شخص کے ساتھ زیادتی کرنا جو ہے وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا کہ خدا ظالموں کا مقابلہ کرتا ہے, خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. پھر 10ویں بات کہ خدا کا اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ اس لیے جھگڑا ہے کیونکہ ملک جو ہے وہاں پر قتل و غارت ہے, وہاں پر خون ہوتا ہے. خون ریزی میں اور خون پر خون ہونے میں فرق ہے. اگر آپ انگلش میں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ملے گی. یاد رکھیں معصوم لوگوں کا خون جو ہے وہ زمین سے خداوند کو پکارتا ہے, اور خدا کے کلام مقدس میں کہ کوئی خونی شخص جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا. قاتل اور خونی خدا کی بادشاہی کو کلام مقدس میں لکھا کہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے. داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے, دیکھ بھی نہیں پائیں گے. دیکھنے میں اور داخل ہونے میں بہت فرق ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے خلاف لڑنے والے نہیں بلکہ خدا کے ساتھ صلح کرنے والے لوگ بنیں. پھر آگے تیسری آیت, چوتھے باب کی تیسری آیت کو میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھوں گا, پلیز غور سے سنیں. لکھا ہے اس لیے ملک ماتم کرے گا. کیوں ماتم کرے گا؟ کیونکہ خداوند کا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہے, اور جب جھگڑا ہے تو پھر اس کے نتائج میں کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ آگے لکھا ہے اس لیے ملک ماتم کرے گا اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتوان ہو جائیں گے, بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی. یہاں پر انسانوں کے گناہ کی وجہ سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر چیز نقصان اٹھائے گی. کلام مقدس میں لکھا کہ انسان نقصان اٹھائیں گے, لوگ جو ہیں, پھر جنگلی جانور جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے, ہوا کے پرندے نقصان اٹھائیں گے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک نقصان اٹھائیں گی. کبھی سوچا ہے کہ کیوں؟ نافرمانی کریں گے تو ایسا ہی ہوگا, جب گناہ کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آدم اور ہوا کے گناہ کی وجہ سے زمین لامتی ہوئی اور زمین نے اونٹ کٹارے اگانا شروع کیے, انفروٹفل جو چیزیں ہیں وہ پروڈیوس کرنا شروع کی. تو اس لیے میرے عزیزو آج بھی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے صرف وہی افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کا خاندان بھی افیکٹ ہوتا ہے, اس کے ایٹماسفیئر جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, اور وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتی ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو خدا کہتا ہے کہ میرا اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ جھگڑا ہے کیونکہ انہوں نے خدا شناسی کو اپنی زندگیوں سے نکال دے دیا ہے, یعنی خدا کو انہوں نے جاننا رد کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم آدم اور ہوا کی طرح نہ بنیں جن کے گناہ کی وجہ سے تمام دنیا جو ہے وہ لعنت کے متحد چلی گئی. تو آج میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست بازوں کا جو خون ہے وہ زمین سے پکارتا ہے, وہ زمین سے پکارتا ہے. اور آپ اس کو مکاشفہ کی کتاب میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں خداوند کی خاطر جو لوگ,
ان کے وہ جو ان کا خون ہے وہ قربان گاہ کے نیچے سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ خداوند تو کب تک ہمارے خون کا انتقام نہیں لے گا, کب تک تو یوں ہی بیٹھا رہے گا. تو اس لیے میرے عزیزو, ہمارا ہر گناہ جو ہم پوشیدگی میں کرتے ہیں وہ ظاہراً دکھایا جائے گا. تو پھر جب ظاہر کیا جائے گا ہر گناہ جو پوشیدگی میں کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا ہمارے گناہ کو ظاہر کرے, کیوں نہ ہم اپنے ہی گناہ کو خود خدا کے سامنے مان لیں. اس سے خدا بھی خوش ہوگا اور ہماری عزت بھی بڑھے گی. لیکن اگر ہم اس کو چھپائیں گے تو پھر میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم ہلاکت کی طرف جائیں گے. چوتھی بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے, ہوسیہ بیان کرتا ہے, میں اس کو آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں, پلیز غور سے سنیں. لکھا ہے چوتھی آیت میں, تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے. پلیز غور سے سنیے گا. تو بھی, یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود, ٹھیک ہے, ساری ابتری کیوس کے باوجود لکھا ہے تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی دوسرے پر الزام دے, کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں. کیا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان باتوں کی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے. اس آیت میں ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں خداوند کا اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ جھگڑا ہے. وہ ہے کہ وہ خدا کے خادموں کی بے عزتی کرتے ہیں, ان کی انسلٹ کرتے ہیں, خدا کے خادموں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں, خدا کے خادموں پر الزام تراشی کرتے ہیں. اور شاید آپ کو میں نے یاد ہو, کافی چند سال اب تو ہو گئے, شاید ڈیفینیٹلی آپ بھول ہی گئے ہوں گے کہ میں نے کافی عرصہ پہلے خدا کے خادموں کی عزت کرنے کے بارے میں کلام سنایا تھا کہ جو خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے, اور جو خدا کے خادموں کی عزت نہیں کرتے وہ اپنی برکت کھو دیتے ہیں, اپنا ہی نقصان اٹھاتے ہیں. اور شاید آپ کو یاد ہو میں نے بہت سارے لوگوں کی گواہیاں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. علیشا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بیوہ کے پاس گیا اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس تھوڑا سا ہے آٹا اور وہ میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور پھر مر جائیں گے. لیکن وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تو اپنے آپ میں بھول جا, پہلے میرے واسطے 2 ٹکیاں بنا کے لایا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ اگر آج کے دور کی کوئی عورت ہوتی تو لا جتی لیندی تو کہندی تو پہلے آنا, پہلے تو میں روٹی کھوا لانا, پھر میں اپنے بچوں روٹی کھوا لوں گی. That is a natural thing. یہ حقیقت ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں کوئی دوسرا پادری کسی دوسرے پادری کے پاس ہی چلا جائے, ہم بھی اس میں شامل ہیں, اور کہے کہ آج میرے پاس روٹی نہیں ہے تو جو آپ کے پاس جو 2 روٹی پڑی ہے نا وہ پلیز آج آپ مجھے دے دو, تو کہے گا تو جڑے چل جایا نا جتوں اتنے جا واپس, پہلے میں نے تو روٹی کھان دینا. خود غرضی ہے, یہ نیچرل ہے. اور کلام مقدس بیان کرتے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جتنے لوگوں نے خدا کے خادموں کی عزت کی, خدمت کی, خدا نے انہیں برکت دی, خدا نے انہیں بڑھایا, خدا نے انہیں ترقی دی. اور آپ جانتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ جن لوگوں نے خدا کے خادموں کے خلاف, نبیوں کے خلاف آواز اٹھائی وہ کس طرح ذلت اور رسوائی کا نشان ٹھہرے. اور کبھی موقع ملا تو اس کو میں ریپیٹ ضرور کروں گا. لیکن آج جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس آیت میں ایک وجہ اور ایک سبب بیان کیا گیا ہے کہ کیوں خداوند کا اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ جھگڑا ہے. اور وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی خادم کی جب عزت نہیں کرتے تو وہ خدا کی عزت نہیں کرتے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جو خدا کے خادم کو چھیڑتا ہے وہ خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھیڑتا ہے. آنکھ کی پتلی سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے یہ؟ ہاں جی, لیڈیز کو پوچھ لیے. ہاں جی, یہ جو بلیک ہول ہے, آپ بلیک جو سرکل ہے آپ کی آنکھ میں, ٹھیک ہے, اس کو آنکھ کی پتلی کہا جاتا ہے. آپ کی اگر آنکھ میں چھوٹا سا ایک بال بھی چلا جائے نا تو آپ کو وہ بے چین کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب
کوئی شخص کسی خدا کے خادم کے بارے میں اس طرح سے بولتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا خدا اسے معاف کرے گا؟ کبھی نہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ڈونٹ جج ادرس، لیٹ گاڈ جج ادرس۔ خدا کا عدالت کا کام ہے، خدا کو کرنے دے۔ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں، اور جو خدا کا کام ہے وہ خدا کرے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پادری یہ کرتے ہیں، پادری وہ کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو خدا کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو پادری ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ تو لیٹ گاڈ جج دیم، ان کو خدا کو ہی انہیں زیادہ سزا دینے دے۔ اگر ہم ان کے خلاف بولیں گے، ہم ان کے خلاف باتیں کریں گے، تو پھر ہم بھی سزا کے وارث ہوں گے، سزا کے حقدار ہوں گے۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی شخص ہمیں خدا کے قہر اور خدا کے غضب سے بچا نہیں سکے گا۔ کین یو سے آمین؟ تو آئیے میرے عزیزو، ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں، اور خدا سے کہیں کہ خدا تو مجھے فضل دے کہ میں تیرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والا نہ بنوں، بلکہ خداوند تیرے ساتھ صلح سلامتی میں زندگی بسر کرنے والا بنوں۔ خداوند تاکہ تیرا رحم، تیرا کرم اور تیرا فضل مجھ پر اور میرے خاندان کے اوپر ہو، تاکہ اس سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئیے خدا کے فضل کو مانگے، آئیے خدا کے رحم کو مانگے، اور آئیے آج خدا کے ساتھ صلح کر لیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ جب تو راستے میں ہے اور اگر تو اپنے مدعی کے ساتھ صلح کر سکتا ہے تو کر لے، اگر تجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا تو پھر تو صلح کا موقع تیرے ہاتھ سے جاتا رہے گا، پھر تو صلح نہیں کر پائے گا، پھر وہ فیصلہ جو جج کرے گا وہی ہوگا۔ تو آئیے میرے عزیزو، آج جب ابھی عدالت کا وقت نہیں آیا، آج جب اب خدا مہربان ہے، ابھی خدا کا رحم ہم پر ہے، تو آئیے پھر آج خدا سے صلح کر لیں۔ آئیے آج اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیں،